لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. تبت یدا ابی لہب. ظاہر سی بات ہے کہ وہ خدا بند عالم کہ جس کے بندے ہیں ہم، اگر وہ ہماری حرکتوں سے، ہماری بدعمالیوں کے بنا پر مجھے لعنت زدہ قرار دے دے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں نجات کا سہارا نہیں بن سکتی. بہرحال آج میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یوم القدس. یوم القدس کسے کہتے ہیں اور کیوں منایا جاتا ہے؟ یوم القدس ہم فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم ہوا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، اور جو سب سے ہمارا قبلہ اول تھا، اس کے اوپر جو غاصبانہ طریقے سے یہودی اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں اور مسلسل مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک سازش ہے امریکہ و اسرائیل کی کہ مسلمانوں کو جتنا ہو سکے اتنے ان کے اوپر طرح طریقے سے ظلم کیے جائیں. اور یہی آج نہیں، برسوں سے یوم القدس، بیت المقدس جو ہمارا، جس کی طرف ہم نماز پڑھتے تھے، اور جو رسول اسلام کو حکم ہوا کہ رسول میرے حبیب اپنا رخ خانہ خدا کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف آپ نماز پڑھیے، اپنا رخ موڑ دیجیے. کیا وجہ تھی؟ کہ خدا بند عالم کو بہتر معلوم تھا کہ جس کو ہمارے بندے ہمارا گھر سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں، جس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ظالم اور جابر اور فرعون نما اشخاص کے قبضے میں آ جائے گا. یوم القدس ماہ رمضان کی آخری جمعے کو اسلامی جمہوریہ ایران میں ہر سال فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونیت اور اسرائیل کے قبضے فلسطین کی مخالفت کا دن منایا جاتا ہے. کہا جا سکتا ہے کہ اسے روح اللہ
امام خمینی نے یوم یروشلم کی مخالفت میں شروع کیا تھا، جو اسرائیل کی جانب سے مئی 1968 سے ہر سال یوم یروشلم منایا جاتا تھا، اور سنہ 1998 میں اسے اسرائیلی کنیست نے قومی تعطیل میں بدل دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ اسرائیل میں اور جو اسرائیلیوں نے یہ حرکت کی کہ پہلے تو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کیا، جو فلسطینی مسلمان ہیں، اور طرح طرح سے آج بھی دیکھ لیجئے برما میں مسلمانوں کو کس طریقے سے کاٹا گیا اور کس طریقے سے ان کی بوٹیاں الگ کی گئیں۔ یہی امریکہ اور یہی اسرائیل پس پشت ہیں اس کے، کہ جو کام انہوں نے پہلے سے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے اسی رویے پر آج بھی چل رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا کہ جس طرف مسلمان نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ ایک بہت اچھا اخبار لکھتا ہے کہ جو بات امت مسلمہ کو خون کے آنسو رلا رہی ہے وہ علاقے کے عرب ممالک ہیں، حکمرانوں کا اور ان کے حکمرانوں کا منافقانہ رویہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عرب ممالک کے سربراہ یوں تو جب اپنے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا عربوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے روز بروز کوشش کرتے ہیں، لیکن فلسطین کے مسئلے پر ان کا رویہ ہمیشہ دفاعی رہا ہے، یا انتہائی کمزور رہا ہے۔ فلسطین کے معاملے میں انہوں نے اپنا بزدلانہ رویہ جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے رکھا، کہ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کے پٹھوں بنے رہے۔ ہاں، اگر یہ عرب ممالک اتنے ہی اللہ والے تھے تو بیت المقدس کے اوپر جو قبضہ ہوا یہ اس کو بھی برسوں گزر گیا ہے، ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے تھا؟ مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ہوئے، اگر یہ عرب مسلمان حقیقتاً مسلمان تھے، حقیقتاً اللہ والے تھے، حقیقتاً قرآن والے تھے، تو ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے تھا؟ ان کا رویہ کہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ عرب امریکہ اور اسرائیل کی گود میں جا کے ایک کھلونا بن جائیں۔ کیا مسلمانوں کی موت کا انہیں ذرا سے بھی قلق نہیں ہے؟ بہرحال یہ سب سے کمزور دلیل ہے کہ انہوں نے جو بیت المقدس پر قبضہ کیا یا مثال کے طور پر مسلمانوں کے پر ظالم کیے،
تو انہوں نے یہ عرب ممالک نے ان کی پٹھے پہ ہاتھ مار دیا اور کہا کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا پیٹرول خالی لیتے رہو، ہماری آرائش کا سامان کرتے رہو۔ حیف ہے ایسے مسلمانوں پر۔ عرب حکمرانوں کا منافقانہ رویہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے روبرو معیار اور عالمی برادری کی عدم توجہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امت مسلمہ اتحاد و وحدت اسلامی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے میدان عمل میں آ جائے۔ آج جانتے ہیں آپ فلسطین میں مسلمانوں کو تیسرے درجے کا شہری بنا رکھا ہے، تیسرے درجے کا، اور ہم اپنے کانوں میں تیل ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مظالم ہو رہے ہیں، ہر سال رمضان کے اوپر ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اگر مسلمان اتنے ہی بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں تو آخر یہ ظلم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یا تو یوں کہا جائے، یوں سمجھا جائے کہ انہی کے اشارے پر مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، تو پھر یہ لوگ مسلمان نہیں جو اپنے کو اسلام کا ٹھیکیدار بتا رہے ہیں۔ ضرورت اس وقت جو ہے اتحاد کی ہے۔ دیکھیے ایک مثال ہے کہ اگر کسی کاپی کو آپ لیجئے، مثال کے طور پر 200 ورق ہیں، تو 200 ورق کو جب کبھی آپ ایک بارگی سب پوری کاپی جو ہے آپ پھاڑنا چاہیں گے تو نہیں پھاڑ سکتے۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ صفحے آپ الگ الگ کریں۔ جب آپ صفحے الگ الگ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک کر کے کاغذ آسانی سے پڑ جائے گا۔ یہ جو اگر یہ ان مسلمانوں نے عرب ممالک کے منافقانہ رویہ نہ اختیار کیا ہوتا تو ان کی ہمت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا سکیں۔ اور عرب، یہ جو امریکہ اور اسرائیل ہے، یہ اتنے بڑے چال باز ہیں کہ یہ اپنے سگے بھائی کے بھی نہیں ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ کم از کم اگر یہ جو ہے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے جو اطراف کی حکومتیں تھیں، عرب ممالک تھے، تو یہ بولتے، یہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، کسی کا مجال تھی جو ایک مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ ہے فیض مسلمانوں پر یوم القدس اس بات کا بہترین موقع ہے کہ ہم امت واحدہ کی صورت میں اپنے تمام تر فروعی اختلافات اور مسائل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے قبلہ اول کی آزادی کے لیے سراپا احتجاج بن جائیں۔ اس میں اگر جو ہے یہ اختلاف اگر ہمارے دلوں میں یہ رہا کہ جو ہے کہ صاحب جو ہے وہ مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ جب کبھی مسلم مخالف جب مسلمان کو مارتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کس فرقے کا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ آج جو ہمارے ملک میں یا ہمارے ملک سے باہر جو بھی کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک بھائی کا قتل ہو رہا ہے
اور دوسرا بھائی قاتل کی سربراہی کر رہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ہمارا رویہ یہی رہا تو وہ دن دور نہیں کہ مسلمان جو ہے اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. لہذا ہماری اپیل ہے کہ ہم ایک ہو جائیں. بہرحال یوم القدس کی مخالفت، یوم القدس کس نے منایا؟ کس کے دل میں درد تھا؟ فلسطینیوں کی کے اوپر مسلمانوں کے ظلم، جو مسلمانوں پر ظلم ہوا، ایک ہی شخص کھڑا ہوا. کون؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. ایران حکومت کھڑی ہوئی اور جی جان سے کھڑی ہوئی اور آج تک کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. جو ابھی خدا غریق رحمت کرے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت جو ہوئی، کیا وجہ تھی کہ ایک عابد اور ایک زاہد کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا؟ اس لیے کہ ان امریکہ اور اسرائیل جیسی حکومتیں ان سے تھراتی تھیں کہ ہم ایسے جنرل کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ حقیقت ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، ان سے تھراتے تھے جناب قاسم سلیمانی سے. تو جناب قاسم سلیمانی کی کوئی شہادت سے قدس کا مسئلہ ٹھنڈا نہیں پڑے گا، بلکہ ہمارے اندر اور جذبات جو ہے اجاگر ہو گئے، ہمارے جذباتوں کو اور تقویت مل گئی کہ جب تک کہ ہم کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، جب تک کہ اپنے حقوق ہم نہ لے لیں گے، تب تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے، کم از کم احتجاج کرتے رہیں گے. اور احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. جناب قاسم سلیمانی کی عظیم شہادت نے اس مرتبہ نہ صرف پوری دنیا کی امت مسلمہ کو بیدار کر دیا ہے، بلکہ مسئلہ فلسطین میں ایک نئی روح ڈال دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایران حکومت کسی مسئلے پر بول رہی ہے تو ایران حکومت نے ایک ہی قاسم سلیمانی تیار کیا ہو. اللہ کا شکر ہے کہ ایران حکومت، اگر تم نے ایک قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا تو ہزارہ قاسم سلیمانی ایران حکومت تیار کر دے گا، اور تیار ہیں. جو اپنے حقوق کے لیے کبھی پیچھے ہٹنے والی یہ حکومت نہیں ہے. اس لیے کہ ماشاءاللہ ہم لوگ، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ شیعہ حیدر کرار ہوں، یہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں. کیا جانے یہ قاسم سلیمانی کون سی شخصیت کا نام ہے. حقیقتاً اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں کہ یہ وہ شخص تھا کہ ایک قدم ایران میں تو دوسرا قدم سیریا میں تو تیسرا قدم عراق میں، اور یہ جانباز سپاہی تھا کہ جس کی تصور سے یہ اسرائیل اور امریکہ جیسے تھراتے تھے. شہید قدس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قدس کے
پودے کو اپنے خون سے سینچ دیا. انشاءاللہ اب مسئلہ قدس کی اہمیت میں روز بروز اضافہ ہی ہوگا، اور اس مسئلے کی اہمیت کو کم کرنے کی ہر کوشش کو شہید قدس کا نام بنائے گئے ہیں. شہید قدس ناکام بنا گئے ہیں. کون سی؟ ظاہر سی بات ہے کہ سارے منصوبے اسرائیل اور امریکہ کے قدس کے سلسلے میں شہید نے ناکام بنا دیا ہے. دیکھیے قدس جو ہے اصل میں امت مسلمہ تو تھی، اس کا رویہ جو رہا یہ رسول اسلام کے بعد تدفین کے فوراً بعد جو انہوں نے سقیفہ میں جو منصوبے بنائے اور جو انہوں نے اسلام پیش کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہل بیت کی مخالفت میں تھا، اور رسول اسلام کے، اس لیے کہ اسلام جو ہے جتنا صاف اور شفاف مذہب ہے، اس کو ان ایسی عرب حکومتوں نے جو قدس کے معاملے میں آج تک اپنے، جسے کہا جائے کہ بچیوں اور اپنے خواتین کی نقابیں اٹھا کے پہن لی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان لوگوں کا رویہ جو رہا ہے تو یہ اسی ڈھرے پہ چل رہا ہے. کسی کا قتل کرو، کسی کو مار دو، جہاد بول دو. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے جہاد کی ڈیفینیشن اور ہے جو رسول اسلام نے فرمایا ہے. یہ جو جہاد چل رہا ہے یہ اصل میں جہاد نہیں ہے بلکہ دہشت گردی ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. یزیدیت ہے کہ جہاں پر مال کی لالچ میں نواز رسول کو قتل کر دیا گیا کہ ہمیں مال دے دو، اس لیے کہ وہاں بھی ایک دہشت گرد کا بانی اور ایک یہ سارا جو عمل ہو رہا تھا یہ دہشت گرد کے بانی یزید کے حکم پر ہو رہا تھا، اور ہوا. اسی نسل کا آج بھی عرب ممالک میں اسی نسل کے لوگ موجود ہیں، اور جو ایسی گندی حرکتیں کر کے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. بہرحال اگر ہم مسئلے فلسطین کو ہی دیکھیں تو خصوصاً رمضان میں یوم القدس کی وجہ سے یہ مسئلہ دنیا میں ایک مرتبہ تازہ ہو کر ابھرتا ہے. کیوں؟ رمضان ہی میں کیوں؟ اگر جو ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، تو اس مسئلے کو ہم پرجوش طریقے سے اٹھائیں، اور جس کو اوپر خداوند عالم نے لعنت کر دی ہے
جیسے لوگوں کے اوپر اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، تو ہم بھی لعنت کریں، اور اگر ہم اسے رحمت اللہ علیہ کہیں گے، اس کی کٹ پتلی بنی رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہم کیسے اللہ والے ہیں۔ اس یوم القدس کے لیے بھی ہم انقلاب اسلامی کے بانی حضرت امام خمینی کے مرہون منت ہیں، جن کے فرمان کے مطابق ہر سال رمضان میں جمعۃ الوداع کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ یوں تو سارا سال ہی فلسطین مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، لیکن ہر رمضان میں مسلمانوں کی غیرت کو للکارتے ہوئے غاصب صہیونی فلسطین نہتھے مسلمانوں اور بچوں پر ظلم کرنے میں تیزی کے ساتھ حرکت میں آتے ہیں۔ یعنی ہر سال ظلم ہوتا ہے، لیکن یہ عرب ممالک اس کے پٹھو بنے ہوئے ہیں۔ لعنت ہو ایسی حکومتوں پر کہ جو ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے۔ دنیا بھر میں قبلِ اول کی آزادی اور فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم القدس منایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یوم القدس جو ہم مناتے ہیں، اور اسلام میں ہمیں یہ حکم میں دیا گیا ہے کہ اخلاق اور بھائی چارہ یہ ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے کہ یہ حکمراں جو منافق حکمراں اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آج ہماری ہے تو کل تمہاری بھی ہے۔ بہرحال کہ میری اپیل ہے کہ سدھر جائیے۔ اگر یہ میں عرب ممالک نے اپنا رخ اختیار نہ کیا تو وہ دن دور نہیں کہ یہ فلسطینی، یہ امریکہ خدا نخواستہ کہیں خانہ کعبہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہم جاگ جائیں۔ ابھی وقت ہے، ابھی سویرا ہے۔ اس لیے کہ اگر پوری کاپی اگر ہم جو ہے جاگ گئے، متحد ہو گئے، تو یہ اتنے بزدل ہیں اسرائیلی اور امریکن، یہ سب جو ہے جو ایسی حکومتیں، ظالم حکومتیں ہیں کہ اگر ہم اکٹھا ہو گئے تو ان کو ہم مسل کے رکھ سکتے ہیں۔ اور ان کی یہ ہوشیاری ہے۔ امریکہ کی کہ ہمارے اندر گھس کے ایک بھائی کو قتل کرو اور دوسرے بھائی کو کے اوپر دستے شفقت پھیرو۔ یہ دستے شفقت نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم کی شفقت ہے۔ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ دیکھو جب اس کو ہم مار چکیں گے تو تمہارا بھی نمبر آئے گا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ تو کیسے آدمی، کیسے انسان جو مسلمانوں ہی کے خلاف ہو، وہ کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ یہ کیسے، کون سا دست شفقت ہے؟ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم ابھی وقت ہے، جاگ جائیں۔ یوم القدس عالم اسلام کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ ارض فلسطین انبیاء کی سرزمین، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول اس وقت غاصب صہیونی ریاست کے قبضے میں ہے۔
کیا خانہ ہمارا قبلہ اول، جس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ غاصبوں کے لیے بہت سے بیانات بھی ہیں، علماء نے بھی کہا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غریب بھوک کاٹ رہا ہے تو کسی امیر نے اس کا حق غصب کیا ہوا ہے. تو یعنی یہ غاصب مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حکم کے مطابق کہ اگر کوئی غریب بھوک سے مر رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی غاصب اس کا حق مار رہا ہے. آج جو ہماری دنیا میں اتنی حکومتیں ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ کون بول رہا ہے؟ صرف ایک ایران، جس کے اوپر اتنی پابندیاں ان غاصبوں نے لگا رکھی ہیں کہ، لیکن اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ آج ہمارے رہبر معظم اسی طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. چونکہ علی والے کبھی کسی سے ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں، بلکہ علی کے ہاں جس طرح مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے درس دیا ہے کہ دیکھو صبر کا پیکر، اگر صبر کی بات آ جائے تو صابر بن جاؤ، اور اگر جہاد کی بات آ جائے تو جہاد کرو، مقابلہ کرو، لڑو، احتجاج کرو. اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ جو ہے کہ معلوم ہوا کہ بے حق کو معاذ اللہ قتل کر دو اور مار دو. اہل بیت علیہ السلام نے خود جنگیں کی، اور امام حسین علیہ السلام نے خود کربلا میں یہی جملے ملتے ہیں. اگر یزید مان جاتا تو یہ خونریزی کیوں ہوتی؟ آخری وقت تک یعنی 9 محرم تک کے بہت زیادہ کوشش کی امام حسین علیہ السلام نے، صلح کی بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ باز آ جائے، لیکن چونکہ یہ یزید ایسے نطفے کا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اسے، اور خود اپنے امام حسین علیہ السلام نے اپنے جملے میں فرما دیا ہے کہ جو ہے کہ ان کے پیٹ اتنے حرام سے بھر چکے ہیں کہ ان کے ہماری کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. لہذا ضروری ہے کہ ہم ٹویٹر کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، چونکہ اس وقت پوری دنیا میں یہ کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے، ہم اپنا احتجاج کہیں پر مجمع کے ساتھ جمع ہو کے تو نہیں کرا سکتے، لیکن اسی طریقے سے ہم اپنا احتجاج کریں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ ہم اپنا احتجاج درج کرائیں اور ہم مسلمان متحد ہونے کی کوشش کریں. اور اگر ایسا نہ ہوا، ہم حکومتوں کی کٹ پتلی بنے رہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ وقت دور نہیں.
کہ ہمارے لیے بہت خطرناک وقت آج آنے والا ہے. ہماری ہم مرتے دم تک کے فلسطین کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور بیت المقدس کے لیے ہم احتجاج کرتے رہیں اور احتجاج کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا قبلہ اول پر یہ غاصب جو ہے اپنا تسلط نہ چھوڑ دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے میں، آپ دیکھ لیجئے درس ہے، ایک ایران حکومت کون بول رہا ہے؟ امام خمینی نے یہ تحریک شروع کی اور اس کے بعد میں آج تک کے وہاں پر جائیے تو احتجاج ہو رہے ہیں، سب جگہ احتجاج ہو رہے ہیں. اور شہید قاسم سلیمانی کی بھی یہی کوشش تھی. تمام مظالم ایرانی حکومت نے برداشت کر لیے، لیکن اسرائیل اور فلسطین جیسی حکومتوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا. ہم کو درس حاصل کرنا چاہیے ان با ایمان رہبروں سے کہ چاہے جتنے مظالم یہ حکومتیں کر ڈالیں، لیکن اس لیے کہ ان کے ہند سے ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی غاصب ہیں، ہاتھ ملانے والا بھی غاصب ہے. یوم القدس کے بارے میں امام خمینی رحمۃ رضوان اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ یہ ایسا دن نہیں کہ جو فقط قدس کے ساتھ مخصوص ہو، بلکہ مستکبرین کے ساتھ مستضعفین کے مقابلے کا دن ہے، یعنی ظالموں سے مقابلے کا دن ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے اور بیت المقدس جیسا ہمارا قبلہ اول اپنے قبضے میں لے لیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ منافقین وہ لوگ جن کے پس پردہ بڑی طاقتوں کے ساتھ آشنائی اور اسرائیل کے ساتھ دوستی ہے، وہ یوم القدس سے لا تعلق رہتے ہیں یا قوموں کو مظاہرہ نہیں کرنے دیتے. ظاہر سی بات ہے، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یوم القدس میں، جیسا کہ رمضان کا آخری جمعہ جس میں ہم یوم القدس مناتے ہیں، ہم پرجوش احتجاج کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے جتنا ہو سکے اتنا احتجاج کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.